بہترین حکمران۔ یہ کہانی ایک ایسے شہزادے کی ہے جو بہت مختلف تھا، جو زیادہ بے لوث نہیں تھا، لیکن راہ میں اگر کوئی بچہ کھیلتے میں گر جائے تو آگے بڑھ کر اسے اٹھاتا بھی نہیں تھا۔ ہیلو پرنس رانی، کیا آپ ہمارے دوست کو اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیں گے؟ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے۔ لیکن شہزادہ رانی بچوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ان کے خیال میں اگر انہوں نے آج اس بچے کی مدد کی تو کل وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ یہ ایک دوسری مملکت باسکو کی ملکہ ہے اور آج اپنی 2 شہزادیوں کے ساتھ بگی میں سفر کر رہی ہیں، شہزادی اروڑا اور شہزادی روز۔ بگی جنگل سے گزرنے کے دوران اچانک رک جاتی ہے کیونکہ سامنے ایک ڈاکوؤں کا ٹولہ آ جاتا ہے۔ ملکہ بہت بہادر ہیں اور وہ جم کے ڈاکوؤں کا مقابلہ کر رہی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، لیکن ڈاکوؤں کے پاس آتش گیر مواد ہے اور وہ جیسے ہی بم پھینکتے ہیں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، اور جب دھماکے کے بعد دھواں کم ہوتا ہے تو شہزادی اروڑا وہاں موجود نہیں ہوتی۔ ڈاکو بھی موقع سے فرار ہو چکے ہوتے ہیں۔ ملکہ اور شہزادی روز پورے جنگل میں شہزادی اروڑا کو ڈھونڈتے ہیں لیکن وہ کہیں نہیں ملتی۔ آخر میں ملکہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ دراصل شہزادی اروڑا بم کے دھماکے سے اڑ کر ایک کھائی میں پتھر سے ٹکرا کر بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور جب ہوش آتا ہے تو ایک گڈریا اسے روتا دیکھ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ شہزادی اروڑا کہتی ہے، مجھے نہیں پتا میرا نام کیا ہے۔ گڈریا سمجھ جاتی ہے، یقیناً اس بچی کی یادداشت چلی گئی ہے۔ اب شہزادی اروڑا اس گڈریا کے ساتھ رہنے لگتی ہیں اور گڈریا بھی ان کا پورا خیال رکھتی تھیں۔ ایک روز محل میں کنگ ایڈورڈ اپنے دونوں بیٹوں شہزادہ رانی اور شہزادہ ایڈی کو ایک سرکاری میٹنگ میں مشورے کے لیے شامل کرتے ہیں، جس میں شہزادہ ایڈی سب کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، لیکن شہزادہ رانی کہتے ہیں، میں ایک مختلف نظریے سے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوں۔ جس زمین پر آپ لوگ محل بنانے کی بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اس زمین پر کاشتکاری کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک میں اناج کی برآمد کو بڑھا سکیں۔ دونوں شہزادوں کی رائے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے اور میٹنگ میں موجود تمام لوگ شہزادہ رانی کے فیصلے کے خلاف ہوتے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ کہتے ہیں، ایڈی، مجھے لگتا ہے میرے گدی نشیں تم ہی بنو گے۔ شہزادہ رانی بھی وہاں آ جاتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ڈیڈ یہ سب؟ ویسے مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے ایسے تخت کا وارث بننے کا جس میں مجھے دوسروں کی انگلی پکڑ کر چلنا پڑے۔ میری اپنی ایک رائے ہے اور میں علیحدہ سوچ رکھتا ہوں۔ میں کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں بننے والا۔ رانی، میں نے تمہارے خلاف بہت شکایتیں سنی ہیں، لیکن اب بس بہت ہو گیا۔ آج تو تم نے حد کر دی، سب لوگ ایک طرف اور تم اکیلے اپنی بات پر اڑے رہے۔ شہزادہ رانی کہتا ہے، او ڈیڈی، آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ہماری مہربانیاں یا ملک کو خوبصورت بنانا ہمیں ترقی کی منزلوں پر نہیں لے جا سکتا۔ ان سب چیزوں کے لیے ہم کو اپنے حالات اچھے کرنے ہوں گے، لیکن یہ محل ہمارے مہمانوں کے لیے ہوگا اور ان کی حفاظت اور آرام ہماری ذمہ داری ہے۔ کنگ ایڈورڈ کہتے ہیں، ایڈی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ شہزادہ رانی کہتے ہیں، میں آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا، آپ لوگوں کے پاس شاید عقل ہی کم ہے۔ آپ کیسے بات کر رہے ہیں رانی؟ وہ صرف ہمارے ڈیڈ نہیں، کنگ بھی ہیں۔ مجھے تو لگا میں صرف اپنے ڈیڈ سے بات کر رہا ہوں۔ کنگ ایڈورڈ کہتے ہیں، رانی، تم کو کچھ دنوں کے لیے کہیں چلے جانا چاہیے تاکہ تم بہتر محسوس کرو، ورنہ تم ایسے ہی الٹی سیدھی رائے دیتے رہو گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ڈیڈ، اور اب میں تبھی واپس آؤں گا جب آپ لوگوں کو کچھ عقل آ جائے۔ شہزادہ رانی اپنے گھوڑے کریب پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کرتے ہیں۔ کریب، کیا میں تم کو بے وقوف لگتا ہوں؟ بتاؤ، جواب دو کریب۔ پیچھے سے شہزادی اروڑا آ جاتی ہیں۔ یہ ایک بے زبان جانور ہے، کیا یہ آپ کے جواب دے سکتا ہے؟ میں بہت حیران ہوں کسی انسان کو جانور سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ اب میں اپنے گھوڑے کو 6 میل چلانا چاہتا ہوں، لیکن اب وہ چل نہیں رہا، بس اس لیے اس سے بات کر رہا تھا تاکہ وہ اب اور چلے۔ اب آپ بھی مجھے بیوقوف نہ سمجھیے گا۔ میں اس کو کیوں چلانا چاہتا ہوں، جاننا چاہتی ہیں آپ؟ دراصل اس کے اپنے لیے اچھا ہے، اس کو زیادہ چلنے کی پریکٹس ہوگی اور اس کی ٹانگیں بھی مضبوط ہوں گی۔ نہیں، میں آپ کو بالکل بھی بیوقوف نہیں سمجھ رہی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پہلی دفعہ شہزادہ رانی مسکراتے ہیں۔ پہلی دفعہ کسی کو میری باتیں عجیب نہیں لگی۔
شہزادہ رانی اور شہزادی اروڑا بہت دیر تک جنگل میں ٹہلتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آج بہت عرصے بعد شہزادہ رانی کے خیالات اور باتیں کسی سے مل رہی تھیں اور وہ شہزادی اروڑا کو ایک عام سی لڑکی سمجھتے رہے۔ جب تک وہ جنگل میں مقیم رہے، شہزادی اروڑا کو ریڈ روز کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ گڈریا نے شہزادی اروڑا کا نام ریڈ روز رکھا تھا۔ کنگ ایڈورڈ کے حکم پر شہزادہ ایڈی شہزادہ رانی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور جلد ہی شہزادہ رانی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت لڑکی کون ہے رانی؟ شہزادہ ایڈی پہلی نظر میں ہی شہزادی اروڑا کو اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں۔ یہ میری دوست ہے ریڈ روز۔ شہزادہ رانی اس بات سے بے خبر کہ ان کا بھائی ایڈی ریڈ روز کو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، جبکہ وہ خود بھی اس کو پسند کرتے تھے۔ اور اگلے ہی روز شہزادہ ایڈی کنگ ایڈورڈ کو لے کر گڈریا کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے ہیں اپنے بیٹے شہزادہ ایڈی کے لیے، لیکن بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ یہ لڑکی میری اپنی بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ مجھے جنگل میں زخمی حالت میں ملی تھی۔ ہاں، میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ یہ کسی اچھے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس کا لباس عام لڑکیوں کے لباس کی طرح نہیں تھا اور اس کو اپنا نام اور ماضی کچھ یاد نہیں ہے۔ کنگ ایڈورڈ کہتے ہیں، ہمیں ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے بیٹے نے پسند کیا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اسی وقت شہزادی اروڑا کمرے میں آتی ہیں اور ان کے چہرے پر گہرا چوٹ کا نشان ہوتا ہے۔ شہزادہ ایڈی اسی وقت چونک جاتے ہیں۔ یہ ان کے چہرے پر کیا ہوا؟ یہ نشان پہلے تو نہیں تھا۔ گڈریا کہتی ہے، دراصل کل ایک چیل نے حملہ کر دیا تھا اور بہت گہرا نشان چھوڑا ہے چیل کے پنجوں نے۔ ممکن ہے یہ نشان کبھی نہ جائے اس کے چہرے سے۔ شہزادہ ایڈی پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہیں ڈیڈی، یہ بالکل ویسی نہیں ہے جس سے میں نے پسند کیا تھا۔ اب مجھے نہیں کرنی شادی اس لڑکی سے۔ شہزادی اروڑا کو غصہ آ جاتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے یا نہیں؟ میں ہی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جا سکتے ہیں آپ یہاں سے۔ شہزادی اروڑا کے اس جواب کو کنگ ایڈورڈ اور شہزادہ ایڈی اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں اور گڈریا اور شہزادی اروڑا کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ ویسے ہی شہزادہ رانی وہاں آ جاتے ہیں اور تمام گاڑیوں کو رکوا لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہر شخص کی اپنی رائے ہے، سوچ ہے، آپ جس کو چاہیں گے سزا دیں گے۔ اب تم اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اپنے بھائی سے لڑو گے رانی؟ اچھا ٹھیک ہے، اس لڑکی کو گڈریا کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی شہزادی اروڑا کو رہا کیا جاتا ہے، وہ دوڑ کر شہزادہ رانی کے گلے لگ جاتی ہیں۔ شہزادہ رانی بتاتے ہیں کہ آپ ریڈ روز نہیں بلکہ شہزادی اروڑا ہیں، باسکو کی ملکہ کی بڑی بیٹی شہزادی اروڑا۔ اور اسی وقت ملکہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور کنگ ایڈورڈ ساری صورتحال کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ایک شہزادی کو سزا دینے جا رہے تھے۔ باسکو کی ملکہ کہتی ہیں، کنگ ایڈورڈ، مجھے آپ سے بالکل یہ توقع نہیں تھی۔ میری بیٹی کی اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، اس کے لیے آپ اس کو سزا دینے جا رہے تھے؟ میرے خیال سے آپ کی مملکت ایک آخری امید شہزادہ رانی ہے، جو کم سے کم سب کی رائے کو عزت تو کرتا ہے۔ اور تھینک یو بیٹا رانی، تم نے میری بیٹی کو مجھ تک پہنچانے میں میری مدد کی۔ کنگ ایڈورڈ، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ اپنی رائے کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ خود اپنے دشمن ہیں۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کنگ ایڈورڈ اور شہزادہ ایڈی دونوں اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ کنگ ایڈورڈ کہتے ہیں، میرے خیال سے اصل تخت کا وارث اگلا حکمران شہزادہ رانی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ شہزادہ رانی کمرے میں آتے ہیں۔ نہیں ڈیڈ، ہم کو اپنے لوگوں پر رائے جاننی چاہیے کہ آخر وہ کس کو اپنا سرپرست سمجھتے ہیں اور کس کو اپنا حکمران بنانا چاہتے ہیں۔ شہزادہ رانی شہزادی اروڑا سے شادی کر لیتے ہیں اور شادی کے بعد عام انتخابات کرائے جاتے ہیں اور اس میں شہزادہ رانی کو عوام اپنا حکمران اور لیڈر منتخب کرتی ہے، اور اس طرح وہ اپنی مملکت کو کامیابی اور شان و شوکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کہانی ہم کو ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھاتی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں اور سمجھیں اور ہر ایک کی رائے کو عزت دیں، کسی کی رائے کو اپنی توہین نہ سمجھیں۔ اور بہترین حکمران کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنی رائے کسی پر مسلط نہیں کرتا۔ Thanks for watching. Like, share,